امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا پروگرام پیشگوئی مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے متعلق ہم کر رہے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے اور اسلام کی نشأت ثانیہ احمدیت کے ذریعے ہی مقدر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احمدیت کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کو من و عن دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس میں نہ کوئی ifs ہیں، نہ بٹس ہیں، نہ کچھ ڈیلیشن ہے، نہ کچھ اس کے اندر کوئی انکلوژن ہے، کچھ اس کے اندر اضافہ نہیں ہے، کچھ اس میں سے نکالا نہیں جا سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف دعویٰ ہے یا اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ تو آج ہم ایک ایسی دلیل کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے متعلق جو پیشگوئیاں ہیں ان کے حوالے سے بیان کریں گے کہ آج اس زمانے میں صرف جماعت احمدیہ ہے جو اس زندہ خدا کو پیش کرتی ہے جو رحمان ہے، اور باقی دنیا اس رحمان خدا کی کیونکہ رحمان خدا کے رحمانیت کے بے شمار پہلو ہیں، ان گنت، لیکن جس پہلو کو ہم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں اس پہلو سے باقی دنیا ساری کی ساری آشنا نہیں۔ ان کا دعویٰ ہی نہیں کہ ان کا خدا رحمانیت کے یہ جلوے بھی دکھاتا ہے، اس کی یہ تجلی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے ایک منفرد پہلو ہے جو صرف جماعت احمدیہ کا امتیاز ہے، اور اسی کو ہم آج دکھائیں گے۔ وہاں پر قطعاً ان میں سے کوئی دعوے دار ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس رحمانیت کے یہ جلوے موجود ہیں۔ رحمان کے معنی اردو زبان میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بن منگے دینے والا۔ عربی زبان میں اور قرآنی محاورہ میں اس لفظ کو بہت وسعت حاصل ہے، اور یہ ترجمہ جو ہے اس لحاظ سے بہت ڈیفیشنٹ ہے، اور لیکن جہاں تک ترجمے کی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ جو ترجمے کی فیلڈ میں لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ترجمے کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اور اگر کسی کو توفیق ہو اور دلچسپی ہو تو وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی لفظ رحمان کی تفسیر جو ہے اس کو جا کر پڑھ کے دیکھ لے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلہ میں جو الہام ہوا، اور جو آپ نے وہ الہامی عبارت درج فرمائی اس اشتہار میں جو 20 فروری 1886 کا اشتہار ہے، تو اس اشتہار میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے الہامی فکرہ ایک یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ بیٹا جو ہے اس کی بشارت اس لیے آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو۔ تو یہ جو حصہ ہے ہم آج اسی پر بات کریں گے۔ بات یہ ہے کہ کلام اللہ کا مرتبہ خود متکلم یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی حقیقی طور پر جانتی ہے کہ اس کلام کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی شخص کوئی بات کرتا ہے، کوئی کلام کرتا ہے،
تو حقیقی طور پر وہ شخص جانتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس لفظ کا، اس فکرے کا، اس مضمون کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ چنانچہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ لوگ انٹرویوز دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، تحریریں لکھتے ہیں، اور پھر بعد میں وضاحتیں دیتے ہیں کہ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا یہ مطلب تھا، جو تم سمجھے ہو غلط سمجھے ہو۔ تو ہر شخص جو اس کی بات سنتا ہے، اس کے لیے یہ تو لازم ہے کہ وہ اس کی وضاحت کو، اگر وہ مضمون کے ساتھ بظاہر ٹکرا بھی رہی ہو تو اس حد تک تو قبول کر لے۔ تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو متکلم ہے وہ اپنے کلام کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ جانتا ہے۔ تو قرآن کریم کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس الہام کو، جو الہامی عبارت ہے، اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو دوسرے فقرات ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ ایک رحمت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، ایک قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو الہامی فکرے ہیں سارے، ان کو آپ سامنے رکھیں اور پھر قرآن کریم کی طرف رجوع کریں کہ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی صفت بیان فرمائی ہے وہ رحمان بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے قرآن شریف کو شروع کیا کہ اللہ وہ ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو اس رحمان کو اللہ تعالیٰ نے مزید قرآن کریم کے حوالے سے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام یہ ہے تاکہ کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، تو کلام اللہ جو ہے اس کے حوالے سے صفت رحمان کا کیا رول ہے، کیا کردار ہے۔ تو جب ہم اس حوالے سے قرآن شریف کو دیکھتے ہیں تو فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن، علمہ القرآن کے مطابق قرآن کے لفظ نہیں سکھائے، بلکہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی کہ یہ قرآن ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ تو لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر دے کہ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، یہ کتاب کس مرتبے اور شان کی ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور ساتھ ہی اس کو پابند کر دیا اس طور پر، اور یہ ڈسکرپشن دے دی کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قرآن کے مضامین کو بیان کریں تو یہ یاد رکھیں کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ اپنے نفس سے کچھ بیان نہیں کرتے، کچھ نہیں کہتے، بلکہ یہ وحی الہی ہے، یہ رحمانیت کے تجلیات ہیں جن کے نتیجے میں وہ قرآن شریف کا بیان جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو ان تینوں آیتوں کو اگر آپ اکٹھا دیکھیں کہ علمہ القرآن اور لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ اور مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو یہ بات قطعیت کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر قرآن کریم کی کوئی تفسیر ثابت ہو آپ کی احادیث میں، تو وہ قطعی اور یقینی رحمانیت کے جلوے کے نتیجے میں ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ سینس ہے جو آپ کو سمجھائی گئی ہے، وہ معرفت آپ کو عطا کی گئی ہے، تو اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور وہی سب سے اعلیٰ تفسیر ہے جو اس دل پر نازل ہوئی جس دل پر قرآن نازل ہوا تھا۔ تو یہ جو اہل قرآن خود کو کہتے ہیں، ان کی بدقسمتی ہے کہ وہ کہتے تو خود کو اہل قرآن ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ وہ جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے اسی قرآن میں کہ یہ جو قرآن کا بیان ہے وہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا ہے۔ تو اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ جمعہ میں بھی وہ آیت جو ہے مشہور کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کتاب نہیں سکھاتے بلکہ اس کی حکمتیں بھی سکھاتے ہیں۔ تو وہ جو علم و عرفان ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کے تابع ہے۔
تو یہ تجلیات رحمانی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ شدت کے ساتھ موجود تھی، لیکن اس کے بعد اس زمانے میں ان تجلیات میں ایک کمی آئی، اور اس کا ذکر بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفشب الکذب، کہ سب سے بہتر میری صدی ہے، اور اس کے بعد جو ساتھ ملی ہوئی صدی ہے، پھر جو ساتھ ملے ہوئے لوگ ہوں گے، اور پھر جھوٹ پھیل جائے گا۔ تو پہلی 3 صدیاں جو ہیں ان کو خیر القرون قرار دیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر جھوٹ پھیل جائے گا۔ اور جھوٹ کے پھیلنے کا ایک سبب یہ ہے، اور بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی جو ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، لوگ تقوی اللہ سے خالی ہو جاتے ہیں، اور جب خدا تعالیٰ کا تقوی نہ رہے تو یہ جو 2 آیتیں ہیں یہ پھر پہاڑ بن کے ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ان کو قرآنی علم جو ہے وہ نہیں دیا جاتا، اور وہ جو بھی تفسیریں لکھیں گے، جو کچھ بھی کریں گے، وہ صرف خس و خشاک ہی ہوگا، وہ رطب و یابس ہی ہوگا۔ چنانچہ وہ جو 2 دیواریں کھڑی کی ہیں قرآن شریف نے، وہ یہ کھڑی کی ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کے علم کو وہی حاصل کر سکیں گے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے پاک کیے جائیں گے۔ اور دوسرا فرمایا اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تم تقوی اختیار کرو تو خدا تعالیٰ تمہیں علم عطا کرے گا۔ تو یہ جو 2 دیواریں ہیں یہ پھر اس 4تھی صدی میں جا کے کھڑی ہوئی ہیں، لیکن ان دیواروں میں اتنی سختی نہیں تھی کہ کوئی بھی ہمیں نظر نہیں آتا وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی اس صفت رحمان کا جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے والا ہو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پیشگوئیاں فرما دیں کہ مجددین ہوں گے، ربانی علماء ہوں گے، لیکن ایک فیض عوج کا زمانہ ہے، ایک گمراہی کا زمانہ ہے جو 1000 سال تک چلے گا۔ چنانچہ اس 1000 سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو امت محمدیہ میں بزرگ گزرے ہیں انہوں نے اس بات کو اپنی تفاسیر میں، اپنی کتب میں قرآن شریف کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ قرآنی رموز جو ہیں وہ سکھائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ تفسیر مجھے سکھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ تفسیر مجھے الہام کی، یہ وحی کی میرے اوپر۔ تو ان کے اندر گاہے گاہے آپ کو یہ مضمون جو ہے وہ ملے گا۔ چنانچہ ان میں سے حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی، حضرت امام عبد الوہاب شارانی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور بے شمار دیگر بزرگ ہیں جن کی تفاسیر میں یہ بات جا بجا ملتی ہے، اور ان کا ماننا یہ ہے، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو سکھائی جائے، اور الہام اور وحی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو سکھائی جائے۔ تو وہی بات ہے کہ الرحمن علم القرآن، کہ وہ رحمان خدا کی طرف سے عطا کے طور پر ہو، اور اس میں انسانی کسب کا اس طور پر دخل نہ ہو۔ جب یہ دور گزر گیا فیض عوج کا، تو پھر رحمانی تجلی کا ایک اور دور شروع ہوا، کیونکہ ضلالت جب اپنی شدت کو اختیار کرتی ہے اور گمراہی جب اپنی انتہاؤں پر ہوتی ہے، تو جب بیماری اس حد تک پھیل جاتی ہے تو تب اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت جو ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم جو ہے، وہ بھی شدت کے ساتھ جوش میں آتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت جوش میں آتی ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طور پر ایک نبی کو بھیجتا ہے، اور نبی کا آنا ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ جو آج کل بدقسمتی سے مولویوں نے لوگوں کو یہ سکھا دیا ہے نا کہ ختم نبوت کا یہ مطلب ہے کہ بے شک جتنی مرضی ضلالت اور گمراہی پھیل جائے، جس قدر مرضی تباہی اور بربادی ہو جائے روحانی طور پر، دینی طور پر، لیکن نبی نہیں آئے گا۔ اور بربادی کو مانتے ہیں، ضلالت اور گمراہی کو مانتے ہیں، اس سے انکار ہی نہیں ہے کوئی بھی، لیکن انکار ہے تو خدا تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ۔ لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن شریف اس بات کو مسلسل بیان کرتا ہے کہ جب کبھی دنیا میں کسی بھی خطے میں، کسی بھی زمانے میں
یہ منظر ظاہر ہوا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، کہ جب مذہبی دنیا بھی اور غیر مذہبی دنیا بھی وہ گمراہی کا شکار ہو جاتی ہے، ایک وبا پھیل جاتی ہے، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسیحا اترا کرتا ہے، اور وہی نبی ہوتا ہے وقت کا۔ تو وہ صرف نبی ہی نہیں بنایا جاتا اس صفت رحمانیت کی تجلی کے نتیجہ میں، بلکہ اسی صفت رحمانیت کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ اس کو علوم رحمانی بھی جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ چنانچہ جب ہم اس مضمون کو دیکھتے ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ کی زندگی میں یہ انقلاب عظیم جو ہے وہ شروع ہوا ہے آپ کی بعثت کے ساتھ، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اعلان فرمایا علمی من الرحمن ذی الآلائی باللہ حزت الفضل لا بدہائی، کہ میرا علم جو ہے وہ اس خدا کی طرف سے ہے جو رحمان ہے۔ میں نے کہا تھا نا، رحمان خدا کی صفت جو ہے اس کو سامنے رکھ لیں، تو میرا علم رحمان خدا کی عطا ہے، یہ رحمانی تجلی ہے، وہ نعمتوں والا رب ہے، اور خدا کی قسم میں نے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے اسی خدا کے ذریعے سے پایا ہے، اور میری عقل کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مضمون بیان فرمایا، تو اس کے بعد آپ اس مضمون کو سامنے رکھیں کہ مسیح موعود علیہ السلام نے پیشگوئی مسلم موعود میں یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی بتایا ہے الہاماً کہ وہ حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا۔ تو احسان عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ احسان کرنے والا ہوگا، اور جیسا تو محسن ہے، جیسا تو احسان کرنے والا ہے، ویسا ہی وہ بھی احسان کرنے والا ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تیرے ساتھ حسن و احسان کا سلوک ہے، جو تیرے ساتھ احسان کا سلوک ہے، جو تجھے خدا کی عطا میسر ہے اس کی رحمانیت کے نتیجے میں، وہ اس خلیفہ کو بھی میسر ہوگی، اس موعود کو بھی وہ میسر ہوگی۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ دعویٰ فرمایا اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر کہ میں ہی وہ موعود بیٹا ہوں اور میں ہی مسلم موعود ہوں، تو آپ نے اس میں یہ اعلان فرمایا انا المسیح الموعود مسیلہ و خلیفتہ، کہ میں ہی مسیح موعود ہوں، میں اس کا مسیل ہوں اور اس کا خلیفہ ہوں۔ تو یہ مضمون جو ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ گر ہوئی، تو الرحمن و علم القرآن کا جو ہے وہ اعلان ہوا، اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر یہی صفت رحمان جلوہ گر ہوئی، تو وہ مسیح موعود علیہ السلام نے اعلان فرمایا علمی من الرحمن ذی الآلائی۔ اور جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہی جلوہ رحمانیت کا ہوتا ہے، تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں ہی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے علم کے متعلق میرے ساتھ خدا کا کیا سلوک ہے، کیا یہ میرا کسب ہے، کیا یہ میں نے اپنی عقل سے یہ سارا کیا ہے، یا یہ کیا ہے؟ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کوئی امتحان پاس نہیں کیا، ہر دفعہ فیل ہی ہوتا رہا ہوں، مگر اب میں خدا کے فضل سے کہتا ہوں کہ کسی علم کا مدعی آ جائے، کسی علم کا مدعی آ جائے، اور ایسے علم کا مدعی آ جائے جس کا میں نے نام بھی نہ سنا ہو، اور اپنی باتیں میرے سامنے مقابلہ کے طور پر پیش کرے، اور میں اسے لاجواب نہ کر دوں، تو جو اس کا جی چاہے کہے۔ ضرورت کے وقت ہر علم خدا مجھے سکھاتا ہے، ضرورت کے وقت ہر علم خدا مجھے سکھاتا ہے، اور کوئی شخص نہیں جو مقابلہ میں ٹھہر سکے۔ پھر قرآن کریم کا خاص طور پر ذکر کر کے فرماتے ہیں قرآن کریم کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں مضامین ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے القاء اور الہام کے طور پر مجھے سمجھائے ہیں، اور میں اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا جس قدر شکر ادا کروں کم ہے۔ اس نے کئی ایسی آیات جو مجھ پر واضح نہیں تھیں، ان کے معانی بطور وحی اور یا القاء میرے دل پر نازل کیے، اور اس طرح اپنے خاص علوم سے اس نے مجھے بہرہور کیا۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جو تفسیر لکھی ہے، جن کو پڑھنے کی توفیق ملی ہے،
وہ جانتے ہیں کہ وہ جا بجا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ نقطے ہی ایسے ہیں، وہ مقامات ہی ایسے ہیں جو انسانی عقل میں اس طرح آ نہیں سکتے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کے بعد یہ عجیب و غریب منظر ہے کہ آپ کے دعوے سے پہلے جو تفاسیر ملتی ہیں قرآن شریف کی مسلمانوں کی طرف سے، ان میں ان ربانی علماء نے اس بات کا بار بار اظہار کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تفسیر سکھائی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے الہام اور وحی کے نتیجہ میں یہ بات بتا رہا ہوں۔ لیکن یہ رحمانیت کا یہ جلوہ مسیح موعود علیہ السلام کے منکرین کو نصیب نہیں ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں اور آج تک لکھی جا رہی ہیں، ان میں سے کسی ایک تفسیر میں بھی کوئی مفسر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات سکھائی گئی ہے۔ اگر کسی کے علم میں ہو تو وہ مجھے بتائے۔ اس لیے وہ چونکہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور لفظوں کا جوڑ توڑ کرتے ہیں، ان کی جو بڑی سے بڑی بڑھ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، کسی کو یہ خیال زوم ہوتا ہے کہ مجھے عربی بہت زیادہ آتی ہے، کسی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں، کسی کو قاہرہ کا زوم ہے، کسی کو مکہ کا، کسی کو قم کا، کسی کو دمشق کا، تو وہ اپنی یونیورسٹیوں کے نام سے اپنا سکہ جمانا چاہتے ہیں، اور نہیں جانتے کہ قرآن جو ہے وہ تو الرحمن علمہ القرآن کا مصداق ہے۔ تو جس کو رحمان خدا کی طرف سے قرآن کا علم عطا کیا جائے، یہ وہی بیان کر سکتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بھی اس پیشگوئی میں موجود تھا کہ وہ علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جائے گا۔ یہ جو علوم تفاسیر ہیں، یہ جو باطنی امور ہیں، یہ جو تفسیریں ہیں، یہ جن لوگوں نے بھی لکھی ہیں، انہوں نے چونکہ عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا، یہ بدترین تفسیریں ہیں۔ ان کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انہوں نے دہشت گرد پیدا کر دیے ہیں ساری دنیا میں، اور مسلمان جہاں جہاں ہیں جو ان تفسیروں کو پڑھتے ہیں وہ پھر بالعموم دہشت گردی بنتے ہیں، پھٹتے پھرتے ہیں ادھر ادھر، لوگوں کو بھی مارتے ہیں، خود بھی مرتے ہیں۔ تو رحم کا نہ اپنے لیے کوئی تصور ہے ان کا، نہ دوسروں کے لیے کوئی تصور ہے۔ اور ان تفاسیر میں سے میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ مودودی صاحب کی تفسیر جو ہے اس نے سب سے زیادہ ظلم کیا ہے مسلمانوں کے اوپر، اور سب سے بدترین وہ تفسیر ہے جو مودودی صاحب نے کی ہے۔ جو ظاہری علوم والے ہیں وہ بھی جب عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں تو ان کا حال بھی عجیب و غریب ہوتا ہے۔ اگرچہ سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، بڑی خدمت کی ہے، اور یہ سائنس کی ہی بدولت ہے جو آج ہم آپ سے اس طور پر مخاطب ہیں، لیکن وہی بات ہے، عقل خود اندھی ہے گر نیر الہام نہ ہو۔ یہ سائنسدان ایسے ایسے بلنڈرز بھی کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہی نتیجے نکلتے ہیں جو ان مولویوں کی خراب تفسیروں کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یورپ کے سائنسدانوں نے اعلان کیا تھا کہ اب ایک ستارہ زمین کے پاس سے گزرے گا جس سے دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اب انہوں نے اپنے سائنسی علم کی بنا پر یہ اعلان کر دیا۔ اس پر کئی لوگ خودکشی کر کے مر گئے کہ نہ معلوم اس وقت کس قدر دکھ اور تکلیف سے مریں، مگر وہ ستارہ آیا اور گزر گیا، اس سے کچھ نقصان نہ ہوا۔ اس پر حیات دانوں نے بتایا کہ اس کے ذرات اتنے باریک تھے کہ جب وہ سورج کے مقابلہ میں آیا تو اس کی دم سورج کی شعاؤں کے دباؤ سے ہٹ کر دائیں سے بائیں طرف ہو گئی۔ تو یہ جو مذہبی سائنسدان ہیں، یہ جو مفسرین ہیں ہمارے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منکرین میں، یہ بھی اسی طرح کے سائنسدان ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ان کو یہ عقل آئے اور یہ اس رحمانی تفسیر کو قبول کریں، اور رحمانی تفسیر کو قبول کرنے کے نتیجے میں یہ عباد الرحمن بن جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ تفسیر اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیان فرمودہ اس رحمانی تفسیر اور حضرت مسلم موعود اور باقی خلفاء کی بیان فرمودہ ان روحانی اور رحمانی تفاسیر سے فائدہ اٹھانے والے ہوں، علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔